دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کام وغیرہ نہیں ہے، نوکری وغیرہ بھی نہیں ہے، اور میرے گھر میں اولاد بھی نہیں ہے۔ نوکری نہیں ہے، کام نہیں ہے، گھر میں اولاد نہیں ہے، آپ کو روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ استخارہ کرانا چاہ رہا ہوں۔ دراصل نا کسی بھی کام میں نوکری کے لیے میں اپلائی کرتا ہوں تو اینڈ پہ آگے نا رہ جاتی ہے۔ میرا نام محمد بلال، والدہ کا نام زائدہ شمشیر۔ جی بلال بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد حلال و آسان روزگار نصیب فرمائے استخارہ کر کے۔ ابھی آپ کو روحانی علاج اس کا عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام ہے صالحہ خاتون، نانی کا نام ہے نور ساجدہ خاتون۔ میری والدہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، بہت سارے ٹیسٹ کروائے میں نے، بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، ٹیسٹ کی رپورٹ بھی صحیح آتی ہے، لیکن جو ہے نا طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور بیماریاں بہت ساری ہیں، کوئی علاج بتا دیجیے۔ اچھا جی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں عدنان بات کر رہا ہوں پتوں کی سے، میں کمزور ہے، اس کے لیے وظیفہ جاننا چاہتا ہوں۔ کمزوری کا وظیفہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کا روحانی علاج ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی مزید کال چلائیے۔ فراز احمد شاہ میرا نام ہے اور میری والدہ کا نام نسیم بی بی ہے۔ ہمارے گھر میں بہت مشکلات رہتی ہیں، کبھی یعنی کہ روزی کا بھی مسئلہ ہے، ہم بیمار رہتے ہیں سارے۔ جی انشاءاللہ عز و جل غربت و ناداری، بیماری، پریشانی، گھر میں جس کے غربت و ناداری ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کریں گے۔ آپ اس روحانی علاج کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ جی یہ کہ سائیں بھائی فرما رہے ہیں ان کے نہ تو نوکری ہے نہ ان کے گھر میں اولاد ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا عمل تحریر فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کام نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، تو یہ آپ اسے نوٹ فرما لیں۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ تو آپ اس
وظیفے پر، اس روحانی علاج پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد کام مل جائے گا۔ پھر آپ نے کہا کہ اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے پنجگانہ نماز با جماعت کی پابندی کیجئے، آپ بھی نماز پڑھیے، گھر والی جو ہیں ان کو بھی نماز کی تلقین کیجئے، اور ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ایک اسلام بھائی فرما رہے ہیں نظر ان کی کمزور ہے، آئی سائٹ ویک ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج شاید فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں آپ نے آنکھوں کے امراض کے 3 روحانی علاج جو ہیں وہ تحریر فرمائے ہیں۔ ایک روحانی علاج آپ کو پیش کر رہا ہوں، یا شکورو یا شکور یا شکورو یا شکورو۔ یا شکور۔ اگر آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر ملیے، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی روشنی بینائی اگر کمزور ہو گئی ہے تو انشاءاللہ بینائی انشاءاللہ قوت پکڑے گی اور بحال ہو جائے گی، اور مدت علاج ہے تا حصول شفا، یعنی جب تک شفا حاصل نہ ہو آپ اس پر روحانی علاج پر عمل فرماتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آنکھیں درست ہو جائیں گی۔ 41 مرتبہ یا شکور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ آنکھوں پہ ملیں۔ آپ تھوڑا سا پانی ہتھیلی میں لے لیں اور اسے آنکھوں پہ جو ہے اپنی شہادت کی انگلی سے مل لیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے یہ جو آنکھوں میں کمزوری ہو جاتی ہے، نگاہوں میں کمزوری ہوتی ہے، دیکھنے میں کمزوری ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ اچھا، کوئی آنکھوں میں تو نہیں ڈالنے نا اس کے قطرے؟ نہیں، آنکھوں پہ ملنا ہے، آنکھوں کے اوپر ملنا ہے، اندر آنکھوں کا قطرے کی طرح جیسے ڈراپ ڈالا جاتا ہے تو وہ ڈراپ کی صورت میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ یہ آنکھوں پر ملنا ہے پانی کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور اسلامی بھائی ہمارے فرما رہے گھر میں غربت ہے، ناداری ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، کئی مسائل انہوں نے گھر کے حوالے سے بیان فرمائے، ان کا روحانی علاج شاید فرما دیجیے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغا 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اتنے پیارے پیارے روحانی علاج سماعت فرمائے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ثواب حاصل ہوگا اور انہیں آپ دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بلال بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ ملازمت ملنے کا روحانی علاج مبلغ دعوت اسلامی نے بیان فرمایا، میں بھی دوبارہ انشاءاللہ عز و جل حصول ثواب کی نیت سے عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجیے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو، کیا پڑھیں گے؟ یا لطیفو 182 بار، اس کے اول اور آخر ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیجئے، اور یہ عمل کر کے جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے سائیں بھائی نے اپنی والدہ کا بیان کیا مسئلہ، ان کی والدہ کے ساتھ صالحہ، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بندش، عملیات، اثرات کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ ملا ہے۔ بیماری کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صاحبہ کے لیے میں عرض کروں گا، اس کے مطابق چاہیں تو والدہ خود عمل کر لیں یا پھر کوئی اور بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ عمل یہ ہے کہ اپنی والدہ صاحبہ پر آپ روزانہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا، انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ یہ عمل کر لیں، اگر وہ نہ کر سکیں تو کوئی اور بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔
जिन जिन इस्लामी भाइयों का इस्तिखारा हुआ, ये याद रखिए इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता और हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। मीठे मेरे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल की नाज़रीन, बढ़ते हैं आपकी मज़ीद फ़ोन कॉल्स की तरफ। सुनते हैं कि आप हमसे क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी वालदा का नाम सरद बीबी है, मेरा नाम आसिफ ज़मान है और मुझे नौकरी नहीं कहीं भी मिल रही। आतिफ भाई बेरोज़गार है, नौकरी नहीं मिल रही। मज़ीद कॉल चलाइए। मोहम्मद आसिफ, वालदा का नाम है खालदा परवीन। इस्तिखारा ये करवाना था, तबीयत है जो है ना वो ठीक नहीं रहती, जो है ना नींद नहीं आती, रात को सर में दर्द रहता है। जी आसिफ भाई, तबीयत ठीक नहीं रहती, दर्द सर रहता है, नींद नहीं आती। अभी इस्तिखारा करके आपको रूहानी इलाज अर्ज़ कर देते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मज़ीद चलाइए कॉल्स। कैसे बात कर रहा हूँ, मेरी वालदा का नाम है। मसला ये है कि मैं जो मेरे दुकान है किराने की, पर खड़ा नहीं हो सकता, पता नहीं क्या मसला, दिल को इतनी ज्यादा घबराहट होती है ना, तो सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। यानी दुकान से बाहर जाता हूँ सुकून हो जाता है, जब तक दुकान में रहता हूँ यानी सुकून नहीं, दिल को चैन नहीं आता। इससे खड़ा करवाना चाहता था। दुकान पर आपको घबराहट रहती है, सर में दर्द रहता है, दिल करता है दुकान से बाहर निकल जाएं। देख लेते हैं फैसल भाई, इस्तिखारा करके आपको रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरी वालदा का नाम शाहिदा परवीन है, मेरी नानी अम्मी का नाम सरवड़ बीबी है। मेरी वालदा ठीक नहीं रहती, उनका इस्तिखारा करके बता दें। वालिदा ठीक नहीं रहती, अल्लाह ताला इनको ठीक फरमा दे। इस्तिखारा करते हैं, रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। मज़ीद कॉल चलाइए। मुझे इस्तिखारा कराना है। मेरी मुमानी है, उनकी बेटी है, नाम है शेर बानो, वालिदा का नाम है सायरा बानो। अभी वो बार बार बीमार हो जाती हैं, बार बार बीमार हो जाती हैं। अल्लाह ताला इनको रूबा सेहत फरमाए, शिफा कामिला जला सेहत नाफ़िया अता फरमाए। इस्तिखारा करके अभी रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। एक कॉल मज़ीद चला दीजिए। शारजा में काम कर रहा हूँ, इस्तिखारा कराना है मैंने। मेरी यानी कि जुम्मे वाले दिन, जुम्मे रात वाले दिन, ठीक है, सेकंड टाइम यानी कि मगरिब के वक्त, असर के बाद तबीयत ख़राब हो जाती है, जिस्म टूटता है। मेरा नाम है शकील अहमद, वालदा का नाम है रेहाना बीबी। जी शकील अहमद भाई, मखसूस दिन मखसूस औक़ात में आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। इस्तिखारा करके आपको रूहानी इलाज इसका अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले हमारे साईं भाई आतिफ भाई, इन्होंने अपना मसला बयान फरमाया, इनका रूहानी इलाज इनको इरशाद फरमा दीजिए। आतिफ भाई, अल्लाह अज़्ज़ वजल आपको हलाल व आसान रोज़गार अता फ़रमाए। आपने कहा मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, इसके लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की माया नाज किताब मदनी पंसूरा, इसके सफ़ा नंबर 231 पर आपने एक वजीफ़ा तहरीर फरमाया है, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब 500 बार, अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और बाद नमाज इशा किबला रू बावुज़ू नंगे सर, ऐसी जगह के सर और आसमान के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो, यहाँ तक के सर पर टोपी भी ना हो, यानी नंगे सर ये वजीफ़ा करना है। और 500 बार पढ़िए या मुसब्बिबल असबाब। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा तो जल्द आसान और हलाल रोज़गार इंशाअल्लाह मिल जाएगा। मज़ीद ये तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमा लें और तावीज़ात अत्तारिया हासिल कर लीजिए। हो सके तो हर माह सवाब के हुसूल के लिए 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करने की तरकीब बना लीजिए, और काफ़िले में जाकर अपने इस परेशानी की दूरी के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मामलात बेहतर हो जाएंगे और जल्द कोई आसान और हलाल रोज़गार मिल जाएगा इंशाअल्लाह। मीठे मीठे साईं भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्तिखारों के जवाब समात फरमा लीजिए जिन जिन साईं भाइयों ने इस्तिखारों का फरमाया। सबसे पहले आसिफ भाई, आपका इस्तिखारा किया गया, आपने फरमाया तबीयत ठीक नहीं रहती, दर्द सर रहता है, नींद नहीं आती, तो आपके साथ नज़र बद और बीमारी के मामलात का इशारा मौसूल हुआ है। ये आपके मसाइल का रूहानी इलाज मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ।
اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ نظر کے معاملات آپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس روحانی علاج کے مطابق آپ عمل کریں کہ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ ہے، اس کا میں آیت نمبر وغیرہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یا آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ نظر اتارنے کے لیے آیت مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ نظر بد لگنے پر پڑھی جانے والی یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر چاہتا رہے گا۔ یہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی یہ پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 آیت نمبر 51 ہے، اور مکتبۃ المدینہ کا جو مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو کتاب مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر 219 پر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ مدنی پنسورہ مکتبۃ المدینہ سے 140 روپے ہدیے پر حاصل فرما لیجئے۔ بہت مفید کتاب ہے، اس میں بہت ہی زبردست قسم کا روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں، اور کئی زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، انگریزی میں، عربی میں، اردو میں تو یہ لکھی گئی ہے، اس طرح دیگر زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ جو ہے مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے، تو اس سے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل فرما لیجئے۔ اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net یہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے بھی آپ چاہیں تو اس کو مکتبۃ المدینہ پر آرڈر دے کر آپ حاصل فرما سکتے ہیں، گھر بیٹھے ہی منگوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو نیند بھی نہیں آتی، تو نیند لانے کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو پارہ 30 اس کی سورۃ النبا یعنی جو پہلی صورت ہے 30ویں پارے کی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آیت مبارکہ آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، اور جب لیٹے ہوئے ہوں تو کوئی بھی وظیفہ، عمل، درود شریف، ذکر و اذکار کرنے کا یہ ادب ہے کہ اپنے پیر سمیٹ لیے جائیں، تو پیر سمیٹ لیجئے اور وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اس کی تکرار شروع فرما دیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کو نیند آ جائے گی۔ اور بعض کا نیند پوری نہیں ہوتی، ذہن میں اس طرح کے خیالات، ٹینشن اور فکریں لاحق رہتی ہیں، جس کی وجہ سے نیند جب پوری نہیں ہوتی تو سر میں درد بھی ہوتا ہے، تو نیند پوری ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو درد سر کا بھی آپ کا مرض جاتا رہے گا۔ تو یہ درد سر کا روحانی علاج بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یا مجیبو، جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا۔ تو آپ تو اپنے سر پہ غالباً دم نہ کر سکیں، تو یا مجیبو کوئی اور گھر کا فرد اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ کے سر پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل درد سر دور ہوگا۔ اچھا فیصل بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، اور استخارے میں بندش کے معاملات کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو روحانی علاج میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی دکان میں آپ کے معاملات ہیں اور آپ کی کیفیت وغیرہ ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی کاغذ پر 35 ٹائمز 35 مرتبہ لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور کاروبار جائز ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے پر جائیے اور وہاں سے اس حوالے سے بالخصوص آپ تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیجئے، کارڈ بھی کروائیے، اللہ رب العزت نے چاہا تو بندش کے معاملات یہ ختم ہو جائیں گے۔ شاہدہ پروین بنت سرور بی بی، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے، روحانی علاج ان کے لیے پیش خدمت ہے۔ انہیں چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد فرماتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہوں گی، شفا یابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا شہر بانو بنت سائرہ بانو، ان کا بھی استخارہ کیا گیا،
اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرما دے۔ ان کے ساتھ بیماری کے معاملات آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ بار بار بیمار پڑ جاتی ہیں تو انہیں چاہیے، دائمی مریض جو ہے اسے چاہیے کہ یا معیدو، کیا پڑھیں گے؟ یا معیدو یا معیدو یا معیدو، اس کی کثرت کریں، اس وظیفے کی، انشاءاللہ عز و جل شفا یابی نصیب ہوگی۔ اچھا شکیل احمد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں تو کسی قسم کے اثرات جنات وغیرہ کے معاملات کا اشارہ آپ کے ساتھ موصول نہیں ہو رہا۔ آپ یوں کریں، ہر جمعرات کو جن اوقات میں آپ کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے، کیفیت ہو جاتی ہے، اس وقت آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیا پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ آپ 60 مرتبہ یعنی 60 ٹائمز پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت میں جو بوجھل پن پیدا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا کرے گا۔ جن جن عیسائی بھائیوں کا استخارہ کیا گیا، یہ بات یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ جی نام عبد الغفار ہے اور میں کچھ عرصے سے جو ہوں ڈپریشن کا شکار ہوں، ذہنی تناؤ کا شکار ہوں، اس کا کوئی روحانی علاج؟ جی عبد الغفار بھائی، ابھی آپ کو ڈپریشن کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ مشتبہ میرا نام ہے تے سر، میرا کاروبار اچھا کوئی نہیں، یعنی کہ بہت پریشانی ہے، حد تو زیادہ کوئی اندے متعلق استخارہ کر کے رسیسوں میں کوں۔ اچھا جی مشتبہ بھائی، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب بھی عرض کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام شیخ فیصل ریحان ہے اور میری والدہ کا نام ہے عریفہ سلطانہ۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تنگ دستی بہت ہے، قرضہ بھی بہت ہے۔ تنگ دستی اور قرضے کا روحانی علاج شیخ صاحب ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ میرا نام منور حسین ہے، میری والدہ کا نام نسرین اختر ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پلیز میرا استخارہ کر کے مجھے بتا دیں۔ منور حسین بھائی، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، کر دیں گے استخارہ، روحانی علاج بھی عرض کریں گے انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ میاں بیوی میں نا اتفاقی، جھگڑے اور دوستوں میں نا اتفاقی کا مسئلہ ہے۔ نا اتفاقیوں کا، گھریلو ناچاکیوں کا روحانی علاج آپ کو عرض کریں گے انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ بیٹے کا نام ہے علیان حسین، والدہ کا نام ہے عافیہ فاطمہ۔ سر پریشانی ہے وہ سمجھ نہیں لگ رہی، وہ چلنے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے، میں ادھر سب کچھ چیک کرائے گئے میں نا، تو سب ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا مسئلہ ہے۔ پہلے ٹھیک تھا، ابھی کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کی ٹانگیں میں چلنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے شہزادے کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ جنہوں نے فرمایا استخارے کرنے، آپ کے استخارے کیے جائیں گے، اور بعض سائیں بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں، خاص طور پہ سب سے پہلے عبد الغفار بھائی، یہ ڈپریشن کا شکار ہیں، تو اس حوالے سے روحانی علاج شاید فرما دیجئے۔ ڈپریشن کا جن جن کے ساتھ مسئلے ہیں، پریشانی ہے، جن کو تعداد ہوتی ہے جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک درخواست ہے، مدنی مشورہ ہے کہ آپ امیر اہل سنت کا رسالہ خود کشی کا علاج، بہت زبردست یہ رسالہ ہے، اس پر امیر، یہ امیر سنت کا دراصل ایک بیان ہے جو امیر سنت نے غالباً مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے بین الاقوامی اجتماع میں یہ بیان فرمایا تھا۔ تو یہ ایسا بیان ہے جس سے کئی ایسے افراد، ایک تو نہیں کئی ایسے افراد کی مدنی بہاریں اس کے ذریعے موصول ہوئیں کہ جو اتنا زیادہ ذہنی طور پر پریشان، ڈپریس اور مایوسی کا شکار ہو چکے تھے کہ بالآخر انہوں نے اپنی زندگیاں ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا، خودکشی کا انہوں نے منصوبہ بندی کر لی کہ ہم بس اپنی جان ختم کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں گے تاکہ ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے۔ تو یاد رکھیے، خودکشی یہ مسائل کا حل نہیں، اس سے جان چھوٹتی نہیں بلکہ مزید پھنس جاتی ہے۔ تو یہ رسالہ خودکشی کا علاج آپ بھی پڑھ لیجئے
اور جو ڈپریشن کا، مایوسی کا شکار مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ہوں گے وہ یہ پڑھ لیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے بہت سارے مدنی پھول حاصل ہوں گے اور آپ کے اس مرض کا، ڈپریشن کا علاج بھی ہو جائے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 145 پر آپ نے 99 بیماریوں کے لیے دوا، یہ ایک حدیث پاک آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و علم ہے۔ یعنی رنج و علم جو ہے یہ ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے، تو آپ اس وظیفے کی تکرار کریں، اس کی کثرت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن کا جو مرض ہے اور جو رنج و علم ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے ایک عیسائی بھائی ہیں، یہ فرما رہے ہیں تنگ دستی ہے، قرضہ ہے، ان کے لیے روحانی علاج فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر آپ نے قرضہ اتارنے کا وظیفہ تحریر فرمایا ہے، اس کی فضیلت بھی سن لیجئے۔ مروی ہے کہ ایک مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو، نے حضرت مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر جبل سیر یعنی ایک پہاڑ کا نام ہے کہ جتنا بھی دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا، تم یوں کہا کرو۔ یعنی یہ جو دعا ہے یہ دعا آپ بھی پڑھیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی ہر نماز کے بعد نماز کی پابندی کیجئے، فرائض کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی، اور ہر نماز کے بعد اس دعا کو 11 بار پڑھیے، اور صبح اور شام 100 بار پڑھیے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ادا فرما دے گا۔ دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا انشاءاللہ پڑھنے کی عادت بنائیے، قرضہ انشاءاللہ غیب سے اللہ عز و جل اسباب پیدا فرمائے گا اور آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک عیسائی بھائی فرما رہے ہیں ان کی باہمی میاں بیوی میں بھی نا اتفاقی کے معاملات ہیں، دوستوں میں بھی آپس میں ناراضگیاں پیدا ہو چکی ہیں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک بڑا پیارا وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جمعہ کے روز اگر گھر میں نا اتفاقی ہو گئی ہو، میاں بیوی یا بچوں میں سب میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو جمعہ کے روز یا ودودو یا ودودو یا ودودو 1001 بار پڑھ کر اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور 1001 بار یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک یہ لے لیجئے اور اس پر دم کر لیجئے، اور اس نمک سے گھر میں ہنڈیا وغیرہ پکائیں، روٹی وغیرہ پکائیں اور وہ گھر والے کھائیں۔ انشاءاللہ آپس میں جو نا اتفاقی ہے، دلوں میں جو قدورتیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب جن عیسائی بہن کے استخارے ہوئے وہ اپنے استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرمائیے اور ان کے روحانی علاج بھی نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے مجتبہ بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے، کاروبار آپ کا چل پڑے، اس کے لیے آپ روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے روزانہ
فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان آپ یا رزاقو کیا پڑھیں گے؟ یا رزاقو 550 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ اپنے پاس لکھ کر اپنے پاس رکھیے، کمل آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ کیا لکھیں گے؟ محمد رسول اللہ اور احمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص بعد نماز جمعہ پاک صاف ہو کر 35 بار یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے، خدا تعالی اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ بعد نماز جمعہ آپ محمد رسول اللہ اور احمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ 35 ٹائمز 35 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل غیب سے رزق حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد منور حسین بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ عملیات جادو وغیرہ کے معاملات تو نہیں آ رہے، آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ آپ روزانہ کسی بھی وقت 33 مرتبہ 33 ٹائمز یا سلامو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عالیان اس مدنی منع کا استخارہ کیا گیا، اس کے ساتھ نظر بد اور بیماری کا اشارہ موصول ہوا ہے۔ اس کے والد صاحب کو چاہیے، آپ کو مطلب چاہیے جنہوں نے کال ریکارڈ کروائی، کہ نظر اتارنے کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ سورۃ الکوثر مشہور صورت ہے قرآن پاک کی، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ مبارکہ ہے۔ یہ آپ کو اول آخر درود شریف کے ساتھ، یعنی عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ، صلی اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی سا بھی درود شریف اول آخر ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر سورۃ الکوثر، یعنی شروع میں آپ نے درود شریف پڑھا صلی اللہ علی محمد، پھر سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ سورہ مبارکہ ایک مرتبہ پڑھ کر پہلے اس کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر اب آ جائیے الٹے گال کی طرف، تو پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھ کر اس کے الٹے گال پہ دم کریں، پھر پیشانی کی طرف آ جائیے اور سورۃ الکوثر ایک مرتبہ پڑھ کر بسم اللہ شریف کے ساتھ اس کی پیشانی پہ دم کریں، پھر آخر میں بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اب دم کرنے کی ضرورت نہیں، دم آپ کر چکے، 3 مرتبہ آپ نے دم کر لیا، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر بچے پہ سے جاتا رہے گا، اور جو کمزوری، چلنے میں پھرنے میں دشواری، رکاوٹوں کے معاملات آپ نے بیان کیے، اس کے حوالے سے یہ کہ آپ تا حصول شفا، یعنی جب تک بچہ آپ کا روبہ صحت نہیں ہو جاتا، آپ یا آپ کے کوئی فیملی ممبر گھر میں سے کوئی یا حیو کیا پڑھیں گے؟ یا حیو 1000 مرتبہ 1000 ٹائمز یا حیو پڑھ کر اپنے بچے پہ دم کریں، جب تک بچہ روبہ صحت نہیں ہو جاتا، شفا یابی نصیب نہیں ہو جاتی، تب تک یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر بچے کے وجود پر دم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جو بھی ان کی جسمانی کمزوری کے معاملات ہیں یہ دور ہو جائیں گے اور یہ شفا یابی ان کو نصیب ہو جائے گی۔ جن جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میرا نام محمد منور اقبال ہے اور والدہ کا نام ہے رسولہ بی بی۔ میرا مسئلہ یہ تقریباً 1.5 سال سے میں بیمار ہوں، سر میں شدید درد رہتا ہے، ہر قسم کا ٹیسٹ کروا چکا ہوں اور سب کلیئر آتے ہیں، سر کے درد نہیں جاتی، اور باقی یہ مسئلہ تقریباً 1.5 سال سے نا بھائیان میرا کاروبار بھی بالکل ختم ہو چکا ہے، اتنا زیادہ قرض چڑھ چکا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی، دل چاہتا ہے کاروبار یہ چھوڑ دوں، برائے مہربانی استخارہ کر کے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मुनव्वर इकबाल भाई, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे, मायूस ना हो, हिम्मत ना हारें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको रूहानी इलाज भी अर्ज़ करेंगे, इस्तिखारा भी करेंगे, उसके मुताबिक आप अमल कीजिए। मज़ीद कॉल चलाइए। मेरा नाम गुलाम शबीर है, मेरी वालदा का नाम वलीमा बीबी है। हुजूर, मेरे सर में बहुत ज्यादा शदीद दर्द रहता है, तकरीबन सुबह के वक्त, ज्यादा सुबह के वक्त होता है, और मेरी आंखों की जलन तकरीबन 3 माह से मैं जलन नहीं जा रही मेरी आंखों की, और पूरे वजूद में शदीद दर्दें रहती हैं। गुलाम शबीर भाई, अल्लाह ताला आपके मसाइल, आपकी परेशानियाँ, आपकी बीमारियाँ दूर फरमाए। दर्द सर भी है, आँखों में जलन भी है, पूरे वजूद में आपके दर्द भी है। इस हवाले से आपको रूहानी इलाज हम अर्ज़ करेंगे। इन रूहानी इलाज को आप अपने पास नोट कीजिएगा, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इन पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह सवजल सवाब भी हासिल होगा और अमराज भी दूर होंगे। मज़ीद कॉल चलाइए। जो मेरे वाले बीमार रहते थे, अब मैं बीमार रहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उमैर, वालदा का नाम गुलसाल जी। अच्छा जी, बीमार रहते हैं, रूहानी इलाज आपको अर्ज़ कर देते हैं। हुनैन गालिबन आपने अपना नाम बताया, तो बीमारी का रूहानी इलाज आपको अर्ज़ कर देते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। इरफान, मेरी वालदा का नाम रियाज बानो, और मुझे कारोबार की बहुत बंदिश है, कारोबार से फारिग हो भी नजर आया बैठा, ये इस्तिखारा कर रहे हैं। जी इरफान भाई, इस्तिखारा करके रूहानी इलाज आपको अर्ज़ कर देते हैं इसका। जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का फरमाया, आपके इस्तिखारे किए जाएंगे। जिन इस्लामी भाइयों ने रूहानी इलाज मांगे, आपको रूहानी इलाज पेश किया जाएगा। ये हमारे ग़ुलाम शबीर भाई फरमा रहे हैं कि सर में दर्द है, आँखों में जलन है, पूरे वजूद में इनके दर्द रहता है, तो इसका कोई रूहानी इलाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपनी माया नाज किताब मदनी पंसूरा, इसके सफ़ा नंबर 252 पर आपने दर्द सर से निजात का एक रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। बहुत आसान रूहानी इलाज है। अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़िए, और 3 बार या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू, जो कोई 3 बार पढ़कर दम करेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दर्द सर दूर होगा। तो घर में जो भी आपके बहन या भाई या वालिदा या वालिद नमाजी हैं, तो आप उनसे कहें कि वो 3 बार या मुजीबू पढ़कर आपके सर पर दम कर दें। आपने ये भी कहा कि मेरे पूरे वजूद में दर्द रहता है, तो इसके लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। या गनीयू या गनीयू या गनीयू, जोड़ों या जिस्म में कहीं भी दर्द हो, चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दर्द जाता रहेगा। तो आप इन दोनों रूहानी इलाज पर अमल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आपका जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये हुनैन भाई ये फरमा रहे हैं, पहले वालिद साहब बीमार हुए, अब ख़ुद बीमार रहते हैं, तो इस हवाले से रूहानी इलाज शाह फरमा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपनी माया नाज किताब मदनी पंसूरा के सफ़ा नंबर 247 पर एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। या मुअमिनु या मुअमिनु या मुअमिनु, जो 115 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तंदुरुस्ती पाएगा। तो आप भी इस रूहानी इलाज पर अमल फरमाएं। अल्लाह ने चाहा तो आपकी जो भी बीमारी है, जो भी परेशानी है, इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके इस्तिखारों के जवाबात आपको अर्ज़ करते हैं। मुनव्वर इकबाल भाई, आपका इस्तिखारा किया गया, आपके साथ वक्ती आजमाइश और बीमारी का इशारा मौसूल हुआ है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। बारे करस से खुलासी का तो रूहानी इलाज आप समात फरमाइए। आपको चाहिए या आपके घर में से कोई भी जिसके मखारिज और क़वाइद दुरुस्त हों, अरबी मखारिज और क़वाइद जिसके दुरुस्त हों, जो सही ख्वाह हों, उसको चाहिए कि मगरिब की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िआ ये पढ़ने का मामूल बना लें घर के अंदर। ये सूरतुल वाक़िआ ये बड़ी ज़बरदस्त सूरत है और फ़क्र फ़ाका दूर करने वाली, तमंगरी लाने वाली, तंग दस्ती दूर करने वाली, बारे करस से निजात देने वाली सूरह मुबारक है। इसकी अहादीस मुबारक में फ़ज़ाइल वारिद हुए इसी हवाले से भी। तो आप ये घर में
پڑھنے کا معمول بنا لیں. اور مغرب کی نماز کے بعد بزرگان دین فرماتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد اسے پڑھنا مجرب ہے. کس حوالے سے مجرب ہے؟ فقر و فاقہ مستی دور کرنے کے حوالے سے، قرض داری دور کرنے کے حوالے سے اسے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا مجرب ہے. مجرب وہ عمل ہوتا ہے جو تجربہ شدہ ہو، یعنی بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے ہیں مجرب ہے تو گویا یہ ان کے تجربے سے یہ ان کے ثابت ہوا کہ یہ عمل کرنے سے تنگ دستی، بے روزگاری دور ہوتی ہے، قرض داری دور ہوتی ہے اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے. اچھا جی، درد سر کا بھی آپ نے فرمایا، درد سر کا روحانی علاج بھی بغور سماعت فرما دیجئے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی کاغذ پر آپ لکھ لیجئے اور اس کاغذ کو آپ تہہ کر کے ٹوپی، اور کیا ہی بات ہے اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ امامہ یہ سجانے کا شرف نصیب ہو جائے. مرحبا. تو ٹوپی کے اندر آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے لکھ کر ٹوپی کے اندر اس کو سی لیجئے اور اسی ٹوپی کو آپ پہننے کا معمول رکھیے. انشاءاللہ عز و جل درد سر سے آپ کو شفا یابی نصیب ہوگی. اچھا عرفان بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کسی قسم کے عملیات، جادو، بندش کے معاملات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ بھی وقتی آزمائش کا اشارہ موصول ہوا ہے. روحانی علاج آپ اس کا سماعت فرما لیجئے. آپ یوں کیجئے کہ یا حیو یا قیوم اور یا وہاب یہ آپ روزانہ 1000 بار پڑھ لیجئے. کشائش رزق کے لیے فائدہ مند ہے، تو کاروباری پریشانی دور ہو جائے اس کے لیے یا حیو یا قیوم یہ تو ایک ساتھ پڑھنا ہے. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. ایک کاؤنٹر تسبیح آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے اور کاؤنٹر تسبیح پر آپ پڑھتے رہیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے رہیے اور یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیے. 1000 مرتبہ یہ ہو جائے تو پھر یا وہاب یہ بھی 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کاروباری پریشانی دور ہوگی اور کشائش رزق یعنی رزق میں آپ کو کشادگی نصیب ہو جائے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے نا آدمی سے پیسے لینے ہیں ویزے کے لیے دیے تھے تو وہ دے نہیں رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو کرے کہ آپ کا جلد جو ہے تو جائز حق آپ کو مل جائے. روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے. اور والدہ کا نام نشرت خاتون ہے. کیا مجھے نماز کے ٹائم گھبراہٹ کی استخارہ کر کے دکھا دیجیے. گھبراہٹ کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے تھے انشاءاللہ. اچھا، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. اچھا، یہ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے ویزے کی رقم جمع کرائی ہوئی ہے، اب وہ رقم ان کی پھنس گئی ہے، ایجنٹ غالباً انہیں واپس کر نہیں لوٹا نہیں رہا، تو ایسا روحانی علاج فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 250 پر آپ نے ایک بڑا پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے. یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا وہ پائے گا. تو آپ بھی اپنے جو رقم ہے اس کے حصول کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کیجئے کہ اللہ عز و جل وہ جو رقم آپ کی دبا لی ہے ایجنٹ نے، تو وہ رقم اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے واپس لوٹا دے. تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کر کے دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو جلد رقم مل جائے گی. اسلام بھائی فرما رہے ہیں گھبراہٹ رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ، پریشانی اور رنج و علم اس سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدن چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
دعا کرتے ہیں یا اللہ عز و جل ہمارے جن جن پریشان حال، بیمار، تنگ دست، بے روزگار عیسائی بھائیوں نے کالز کیں اور جو کال کرتے رہے کالز نہ مل سکیں، یا جو مدنی چینل کی اسکرین کے آگے یہ سلسلہ دیکھ رہے تھے، یا وہ پریشان حال، یا اللہ عز و جل تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دکھیاروں، بے روزگاروں، پریشان حالوں کے تمام دکھ درد پریشانیاں دور فرما، بے روزگاریاں بیماریاں دور فرما، جن کے بچھڑے ہیں ملا دے، جن کے روٹھے ہیں منا دے، یا اللہ عز و جل ہمیں ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہر سال پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دل کا اجڑا چمن ہو چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا